السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام خرم داد ہے اور آج ہم انگلش بک 2 کا لیسن نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیسن کا نام ہے مائی فائنینشیل کیریئر اور اس کو لکھا ہے اسٹیفن لیکاک نے۔ اسٹیفن لیکاک 1869 کے اندر یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ برطانیہ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کینیڈا میں ہجرت کر لی اور اپنی پوری زندگی کینیڈا میں گزاری۔ 1944 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی اور جو ان کی رائٹنگز ہیں ان میں زیادہ تر ہیومر یعنی کہ مزاح پایا جاتا ہے۔ اس کہانی میں بھی انہوں نے جو ان کے پڑھنے والے ہیں ان کو ہنسانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک عام اور سادہ سا واقعہ بیان کیا ہے اور یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ ہمیں ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جس زمانے میں یہ لیسن لکھا گیا اس زمانے میں $50 کی اماؤنٹ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی۔ تو بیسیکلی واقعہ یہ ہے کہ رائٹر کی تنخواہ $50 تک بڑھا دی گئی تھی اور اب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا گھر اتنے زیادہ پیسے رکھنے کے لیے محفوظ نہیں ہے، لہٰذا اسے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے۔ اب یقیناً جب کبھی بھی آپ بینک میں پہلی دفعہ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کس سے بات کرنی ہے، کس سے ملنا ہے اور کس سے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ رائٹر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ بینک میں داخل ہوا تو اسے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ کس سے بات کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں رائٹر کنفیوژن کا شکار ہوا اور یہ جو اس کی کنفیوژن تھی، یہ جو اس کی گھبراہٹ تھی، اس گھبراہٹ کے نتیجے میں اس سے عجیب و غریب حرکتیں سرزد ہوتی چلی گئیں اور یہ حرکتیں بینک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر مزاح پیدا کرنے کا باعث بنی اور ان لوگوں نے اس چیز کو انجوائے کیا اور وہ اس پر خوب ہنسے۔ آئیں اب ہم لیسن کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کی اسکرین پر کہ میں نے کچھ الفاظ کو انڈر لائن کیا ہے اور پھر ان کے اوپر نیلی سیاہی میں، نیلی روشنائی میں ان الفاظ کے انگریزی میں مطلب لکھے گئے ہیں۔ یہ ان کے سینونیمز ہیں جو کہ آپ کے امتحان میں آتے ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ آئیں اب ہم سبق کی ریڈنگ شروع کریں۔ When I go into a bank, I get rattled. Rattled کا مطلب کنفیوز ہو جانا، پریشان ہو جانا۔ The clerks rattle me. The wickets rattle me. The sight of the money rattles me. Everything rattles me. The moment I cross the threshold of a bank and attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot. رائٹر یہ کہتا ہے کہ جب کبھی بھی وہ بینک میں جاتا ہے تو بینک کے اندر موجود ساری چیزیں، وہاں پر بیٹھے کلرک، وہاں کی بنی ہوئی کھڑکیاں، وہاں پہ جو پیسہ ہوتا ہے، ہر چیز مجھے پریشان کرتی ہے۔ اور جب کبھی بھی میں بینک کی دہلیز کو پار کرتا ہوں اور بینک کے اندر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں،
کوئی بزنس پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں ایک ایڈیٹ بن جاتا ہوں۔ ارسپانسیبل کا مطلب ہوتا ہے غیر ذمہ دار، ایڈیٹ کا مطلب احمق، کہ میں ایک غیر ذمہ دار احمق بن جاتا ہوں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا۔ I knew this beforehand, but my salary had been raised to $56 a month, and I felt that bank was only place for it. So, I shambled in and looked timidly round at the clerks. I have an idea that a person about to open an account must consult the manager. شیمبلڈ کا مطلب ہوتا ہے لڑکھڑا کر چلنا، گھبراتے ہوئے چلنا۔ ٹمڈلی کا مطلب ہوتا ہے شرما جانا، شرمایا ہوا، گھبرایا ہوا۔ تو رائٹر بیسیکلی یہ بات جانتا تھا کہ اب اس کی جو سیلری ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب اسے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا۔ تو وہ لڑکھڑاتا ہوا اور شرماتا ہوا بینک کے اندر داخل ہوا، اور اس نے اپنے شرمیلے انداز میں کلرکوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں یہ ایک آئیڈیا تھا، علم تھا کہ جو شخص بھی بینک کا اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے اسے بینک مینیجر سے بات کرنا پڑے گی۔ I went up to a wicket marked accountant. The accountant was a tall, cool devil. The very sight of him rattled me. My voice was sepulchral. تو رائٹر اس کھڑکی پر گیا جہاں پر اکاؤنٹنٹ لکھا تھا، اور اکاؤنٹنٹ ایک لمبے قد کا اور روکھا سا بد مزاج قسم کا آدمی تھا، اور اس کو دیکھتے ہی رائٹر گھبراہٹ کا اور پریشانی کا شکار ہو گیا، اور اس کی آواز سے اداسی جھلکنے لگی۔ "Can I see the manager?" I said, and added solemnly, "Alone." I do not know why I said alone. رائٹر نے وہاں پر جا کر اکاؤنٹنٹ سے سوال کیا کہ کیا میں مینیجر سے ملاقات کر سکتا ہوں، اور بڑے ہی سنجیدہ انداز میں الون کا لفظ ساتھ لگا دیا۔ رائٹر کو اس چیز کا علم نہیں کہ اس نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا۔ "Certainly," said the accountant and fetched him. اکاؤنٹنٹ نے کہا، یقیناً آپ مینیجر سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور وہ گیا اور مینیجر کو لے آیا۔ فیچڈ کا ورڈ انڈر لائن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، برنگ اینڈ کیری، انگلش میں ان کے میننگ اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ The manager was a grave, calm man. I held my $56 clutched in a crumpled ball in my pocket. مینیجر ایک سنجیدہ اور خاموش طبیعت کا آدمی تھا، اور رائٹر نے اپنے $56 گیند کی شکل میں اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ "Are you the manager?" I said. God knows I didn't doubt it. "Yes," he said. "Can I see you?" I asked. "Alone." I did not want to say alone again, but without it, the thing seemed self-evident. رائٹر مینیجر سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا میں آپ سے اکیلے ملاقات کر سکتا ہوں۔ رائٹر اکیلے کا لفظ، الون کا لفظ دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بغیر بات بالکل واضح دکھائی دے رہی تھی۔ The manager looked at me in some alarm. He felt that I had an awful secret to reveal. "Come in here," he said, and led the way to a private room. He turned the key in the lock. مینیجر نے رائٹر کو تھوڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھا۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ اس
شخص کے پاس کوئی اہم راز ہے جو یہ مجھے بتانے لگا ہے۔ تو بینک مینیجر نے کہا اندر آئیں اینڈ لیٹ دا وے ٹو اے پرائیویٹ روم، اور جو اس کا ذاتی کمرہ تھا اس میں رائٹر کو لے کر گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے تالے کی چابی گھما دی۔ We are safe from interruption here, he said. Sit down. We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. مینیجر کہتا ہے کہ ہم یہاں پر مداخلت سے محفوظ ہیں، کہ یہاں پر ہمیں کوئی شخص تنگ نہیں کرے گا یا ہماری گفتگو میں مخل نہیں ہوگا۔ انٹرپشن کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرب کرنا یا ڈسٹرپٹ کرنا۔ اور رائٹر اور مینیجر اس کمرے میں بیٹھ گئے اور دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ رائٹر کے منہ سے الفاظ نہ نکل سکے۔ "You are one of Pinkerton's men, I presume," he said. He gathered from my mysterious manner that I was a detective. I knew what he was thinking, and it made me worse. مینیجر کہتا ہے کہ میرے خیال میں آپ کا تعلق پنکرٹنز کے آدمیوں سے۔ پنکرٹن ایک جاسوسی ایجنسی ہے اور ان کا کام جاسوسی کرنا ہوتا ہے، سراغ لگانا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو رائٹر کا انداز تھا وہ انتہائی پراسرار اور عجیب سا تھا، اس وجہ سے مینیجر نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ یہ شخص ایک جاسوس ہے۔ اب رائٹر یہ بات جانتا ہے کہ مینیجر کے دماغ میں کیا بات چل رہی ہے، اور اس بات نے رائٹر کو زیادہ بدحواس کر دیا۔ "No, not from Pinkerton's," I said, seeming to imply that I came from a rival agency. رائٹر کہتا ہے کہ میرا تعلق پنکرٹنز ایجنسی سے نہیں ہے، اور اس کے کہنے کے انداز سے یہ بات ایسے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا تعلق کسی اور ایجنسی سے ہے۔ "To tell the truth," I went on, as if I had been prompted to lie about it, "I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank." رائٹر یہ کہتا ہے کہ حقیقت بات یہ ہے، اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں پر ایک اکاؤنٹ کھلوانے آیا ہوں، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنے سارے پیسے اس بینک میں رکھوں گا۔ The manager looked relieved but still serious. He concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young Gold. اب جا کے مینیجر نے آرام کا سانس لیا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن مینیجر ابھی بھی سیریس تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ شخص کوئی بہت ہی امیر شخص ہے اور بہت بڑا اکاؤنٹ کھولنے چاہ رہا ہے۔ اس کا تعلق راتھ چائلڈ کے خاندان سے ہے، یا پھر یہ کوئی نیا امیر زادہ ہے۔ "A large account, I suppose," he said. "Fairly large," I whispered. "I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly." The manager got up and opened the door. He called to the accountant. "Mr. Montgomery," he said, unkindly loud, "this gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning." مینیجر یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے امید ہے آپ ایک بہت بڑا اکاؤنٹ کھلوانے جا رہے ہیں۔ رائٹر کہتا ہے جی ہاں، کافی بڑا۔ یہ اس نے سرگوشی کی۔ "میرا ارادہ ہے کہ میں ابھی $56 جمع کراؤں گا اور اس کے بعد $50 ماہانہ جمع کروایا کروں گا۔ مینیجر اٹھتا ہے اور اٹھ کر دروازہ کھولتا ہے اور اکاؤنٹنٹ کو آواز لگاتا ہے کہ مسٹر مونٹگومری، یہ شخص اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں اور یہ $56 جمع کروائیں گے۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر۔
I rose. A big iron door stood open at the side of the private room. "Good morning," I said, and stepped into the safe. "Come out," said the manager coldly and showed me the other way. اب رائٹر پریشانی کے عالم میں بجائے اس کے کہ کمرے سے باہر نکلتا، وہ جو بینک کی سیف کا دروازہ کھلا تھا لوہے کا، اس کے اندر گھس گیا۔ مینیجر نے سخت لہجے میں اسے کہا کہ باہر نکلیں، اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ دکھایا۔ I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick, convulsive movement, as if I were doing a conjuring trick. رائٹر چلتا ہوا اکاؤنٹنٹ کی کھڑکی پر گیا اور ایک تیز جھٹکے کی حرکت میں اس نے وہ پیسوں کا گیند اکاؤنٹنٹ کی جانب پھینک دیا۔ بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ جادو کا ٹرک کرنے جا رہا ہے۔ My face was ghastly pale. اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ "Here," I said, "deposit it." The tone of the words seemed to mean, "Let us do this painful thing while the fit is on us." He took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank swam before my eyes. "Is it deposited?" I asked in a hollow, vibrating voice. "It is," said the accountant. "Then I want to draw a check." My idea was to draw out $6 of it for present use. پریشانی کے عالم میں رائٹر کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ اس نے پیسے پھینکے اور کہا، "یہ لو، جمع کرو." اور اس کا لب و لہجہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ آؤ یہ تکلیف دہ کام کر ہی ڈالیں، جب کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اس نے رقم اٹھائی اور ایک اور کلرک کو دے دی، اور اس کلرک نے رائٹر کو ایک سلپ پکڑائی اور اسے کہا کہ یہاں پر اپنا نام لکھو۔ رائٹر کو مزید اس چیز کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ اسے دکھائی دے رہا تھا کہ بینک اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ "Is it deposited?" اس نے سوال کیا کہ کیا اس کے پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ جواب دیتا ہے کہ جی، آپ کے پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ میں ایک چیک نکلوانا چاہتا ہوں، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ وہ موجودہ استعمال کے لیے $6 نکلوا لے گا اور $50 اکاؤنٹ میں ہی پڑے رہیں گے۔ Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. کسی نے رائٹر کو چیک بک تھمائی اور کسی اور شخص نے رائٹر کو بتانا شروع کیا کہ چیک بک کیسے لکھتے ہیں۔ The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. I wrote something on the check and thrust it at the clerk. He looked at it. جو بینک میں لوگ تھے ان پر یہ تاثر پڑا کہ میں پاگل قسم کا کروڑ پتی ہوں۔ رائٹر کو اس چیز کا علم نہیں کہ اس نے چیک بک پر کیا لکھا، لیکن اس نے چیک لکھا اور اس نے کلرک کو پکڑا دیا۔ کلرک نے اس چیک کو دیکھا۔ "What? Are you drawing it all out again?" he asked in a surprise. کلرک نے حیرانگی سے یہ سوال کیا کہ کیا تم سارے پیسے دوبارہ واپس نکلوا رہے ہو؟ Then I realized that I had written 56 instead of 6. I was too far gone to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me.
اب رائٹر کو اس چیز کا احساس ہوا کہ اس نے 6 کی بجائے $56 لکھ دیا ہے، اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب اس کی بے وقوفیوں کو سمجھانا ناممکن ہے۔ تو اسے یہ احساس ہوا کہ جو غلطیاں وہ کر چکا ہے یا یہ جو غلطی اس نے کی ہے اس کی وضاحت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی اثنا میں سارے کلرکوں نے لکھنا چھوڑ دیا اور انہوں نے رائٹر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ Reckless with misery I made a plunge۔ اپنی تکلیف سے بے پرواہ ہو کر رائٹر نے یہ فیصلہ کیا، Yes, the whole thing۔ جی ہاں، سارے پیسے نکلواؤں گا۔ You withdraw your money from the bank۔ کہ کیا آپ سارے پیسے بینک سے نکلوانا چاہتے ہیں؟ Every cent of it۔ رائٹر کہتا ہے ایک ہی پیسہ نکلواؤں گا، ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ Are you not going to deposit any more؟ said the clerk, astonished۔ Never۔ رائٹر کلرک یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ اب دوبارہ یہاں پر پیسے جمع نہیں کروائیں گے؟ اور کلرک بہت حیران تھا۔ نیور۔ رائٹر جواب دیتا ہے کہ نیور، کہ میں آئندہ کبھی بھی پیسے جمع نہیں کرواؤں گا۔ An idiot hope struck me that they might think someone had insulted me while I was writing the check, and that I had changed my mind۔ I made a wretched attempt to look like a man with a fearfully quick temper۔ ایک احمقانہ قسم کی امید رائٹر کے ذہن میں آئی، اور وہ امید یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ چیک لکھتے وقت کسی نے اس کی بے عزتی کی ہے، اور اس بے عزتی کی وجہ سے اس نے اپنا ذہن بدل لیا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ایک ایسا شخص دکھانے کی مایوس کن کوشش کی جو کہ خوفناک حد تک تیز مزاج یا سخت مزاج ہوتا ہے۔ The clerk prepared to pay the money۔ How will you have it؟ he said۔ کلرک یہ سوال کرتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کیسے لینا پسند کریں گے؟ What؟ How will you have it؟ رائٹر کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کلرک نے کہ آپ اپنے پیسے کس سے لینا چاہیں گے؟ Oh, I caught his meaning and answered without even trying to think, in 50s۔ اب ٹوٹل اماؤنٹ تو $56 جمع کروائی تھی رائٹر نے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے 50 کے نوٹ چاہیے۔ تو 50 کا تو ایک ہی نوٹ بنتا تھا۔ He gave me a $50 bill۔ تو $50 کا نوٹ کلرک نے رائٹر کے ہاتھ میں پکڑایا۔ And the 6؟ he asked dryly۔ اور باقی $6 آپ کیسے لینا پسند کریں گے؟ He gave it to me and I rushed out۔ اور باقی $6 جو تھے وہ بھی کلرک نے رائٹر کے ہاتھ میں پکڑائے، اور رائٹر تیزی سے بینک سے باہر نکلا۔ As the big door swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. Since then, I banked no more. I keep my money in cash in my trousers pocket and savings in $silver in a sock۔ جیسے ہی رائٹر کی کمر کے پیچھے بینک کا دروازہ بند ہوا تو اس کو بینک میں اٹھنے والی ہنسی کی گونج سنائی دی جو کہ بینک کی چھت کو چھو رہی تھی۔ اس کے بعد رائٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بینک نہیں جائے گا، اور جو اس کے پیسے ہیں ان کو وہ کیش کی صورت میں اپنی پینٹ کی جیب میں رکھے گا، اور جو اس کی سیونگز ہے، جو اس کی بچت ہے، اس کو وہ $silver کی فارم میں اپنے موزے میں محفوظ رکھے گا۔ آج کا ہمارا سبق بیٹا ختم ہوا۔ اس سبق کے دوسرے لیکچر میں ہم اس سبق کی مشق کو ڈسکس کریں گے۔